نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ مسجد میں دیکھو پہلی اور دوسری صف میں کون اور کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گئے اور جا کر لوگوں کو دیکھا اور واپس آ کر امام صاحب کو رپورٹ دی کہ غریب اور فقیر لوگ پہلی اور دوسری صف میں موجود ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ صفیں آخرت میں بھی اسی طرح ہوں گی۔ اللہ اکبر، یعنی آخرت میں بھی غریب اور فقیر لوگ، مسکین لوگ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کرتے ہوں وہ امیروں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور اگلی صفوں میں ہوں گے۔ اسی بات کو ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، فقراء اور مساکین کو، مکے کے مہاجرین کو یہ بشارت سنائی تھی کہ تم غریب اور فقیر اور مسکین لوگ جو اس حال میں بھی کہ جب ستر پوشی کے لیے تمہارے پاس کپڑا کافی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہو اور پڑھا رہے ہو، سن رہے ہو اور سنا رہے ہو، اس کو سیکھ اور سمجھ رہے ہو، تو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جو تمہارا تعلق خاطر ہے، جو محبت ہے، اس دین کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس حال میں بھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہیں امیروں سے، اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل کرے گا، اور وہ آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 برس کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شان ہے ان لوگوں کی جو فقر اور مسکینی میں بھی، غربت میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور اس دنیا میں ہمیشہ آگے بڑھ کر نیک عمل کرتے ہیں۔ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ قرعہ اندازی کریں، آپس میں لڑیں اور قرعہ اندازی کے ذریعے اگلی صف میں جگہ پانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر گھٹنوں کے بیل بھی ان کو آنا پڑے تو وہ گھسیٹ کر دوڑ کر مسجد میں پہنچیں تاکہ پہلی صف میں جگہ پا سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں مکے کے قریش کے وہ امراء اور رؤوسا بھی تھے جو بعد میں ایمان لائے۔ تو حضرت عمر کی مجلس میں لوگ بیٹھتے گئے اور ان میں جو غریب، مسکین، فقیر لوگ تھے، وہ جو پہلے ایمان لے آئے تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریب بلانا شروع کیا، حتیٰ کہ یہ جو امیر لوگ تھے، جو اغنیاء تھے، جو قریش کے سردار تھے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ کہیں جوتیوں میں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے اس کو سخت محسوس کیا۔ ابو سفیان کی رگ حمیت پھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہیں پہ ایک اور صاحب تھے، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہی کمزور لوگ جن کا مذاق اڑاتے تھے، جو ہمارے غلام تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس دین کا دامن تھام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بن گئے اور ان کے ذریعے سے دین دنیا کے اندر غالب ہوا۔ ہم تو ابھی فتح مکہ کے بعد جمعہ 8 دن ہوا مسلمان ہوئے ہیں، تو ہمارا مقام تو یہی ہوگا۔ تو اس طریقے سے اس دنیا میں بھی جو لوگ نیکی کے کاموں میں آگے ہیں، خواہ دنیاوی لحاظ سے ان کا کوئی بھی مقام ہو، وہ اللہ کے ہاں بھی آخرت میں آگے ہی ہوں گے۔ تو موت کی تیاری اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کی تیاری کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام آگے بڑھ کر کریں۔ دنیا کے کاموں میں تو ہمارا ایک کمپٹیشن لگا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، جنت کی طرف دوڑو۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، قبرستان کی اور قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، اور ان قبروں کی زیارت جن قبروں کی زیارت کے بعد آخرت یاد آئے۔ آپ کسی مزار کے اوپر چلے جائیں گے یا پختہ قبروں کے اوپر چلے جائیں گے تو کیا آخرت یاد ہوگی؟ وہ قبریں جو سنت کے مطابق
مٹی کا ڈھیر ہوں، وہاں جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور عبرت حاصل کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی عورت آئی اور کہتی ہے کہ واقعی میرا دل نرم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے، یعنی جب لوگ مرتے ہیں تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک دن میری بھی موت آئے گی اور یہ دنیا کے سارے ساز و سامان چھوڑ کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور موت کے بعد قبر ہے جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرے اس کے لیے ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ آخرت کی گھڑیاں اور وہ مصیبتیں یاد آئیں گی جن سے قبر میں جو ہے وہ سامنا ہوگا یا آخرت میں ہوگا، تو پھر دنیا کی ہر مصیبت واقعی ہلکی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔